میرے والدین کی وفات کے بعد میرے ماموں اور مامی نے مجھے اڈاپٹ کر لیا۔ ماموں اور مامی دونوں نے مجھے ماں باپ کی طرح پالا۔ جب میں جوان ہوئی تو میرے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ میرے ماموں اور مامی کی پسند سے علی رضا کے ساتھ میری شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد میں جوائنٹ فیملی میں گئی، وہاں سسرال والوں کے ساتھ میری نہیں بنی۔ میں علی رضا سے بارہا کہتی رہی کہ مجھے ایک سیپریٹ گھر چاہیے، جس پر وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میری ابھی سچویشن ایسی نہیں ہے، جیسے ہی میرے حالات تھوڑے بہتر ہوتے ہیں میں تمہیں سیپریٹ رکھ لوں گا، صوبیا تب تک تم مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ میری جب بھی سسرال والوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو میں اپنے مائکے آ جاتی تھی، اپنے ماموں اور مامی کے پاس۔ میرے ماموں ایک معمولی سے کسان تھے اور ان کی ایک اپنی بھی فیملی تھی۔ میں نے ماموں سے کہا کہ آپ نے مجھے کس عذاب میں ڈال دی، اتنی بڑی فیملی، اتنی بری لڑائیاں لڑتے ہیں، مجھ سے نہیں رہا جاتا ان میں۔ جس پر میرے ماموں نے کہا کہ بیٹا گھر ایسے نہیں بستے، گھر بسانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تم صبر کرو، صبر کے ساتھ تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ ایک دن سسرال والوں کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا، میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے ماموں کے گھر واپس آ گئی۔ جب میں کافی دن ماموں کے گھر رہی تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ مجھے ان پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ ماموں نے پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں نے سوچا گاؤں میں جس طرح دوسری عورتیں کام کرتی ہیں میں بھی اسی طرح کام کر لوں۔ ہمارے گاؤں میں زمیندار میں ان کے گھر ملازمت پر لگ گئی۔ اکثر عورتیں زمینداروں کے گھر کام کرتی ہیں یا وہ فصلوں میں کام کرتی ہیں۔ میں نے وہاں پر کام شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود ساری عورتیں میری مامی کی عمر کی تھیں، میں ان سب میں جوان اور خوبصورت لگتی تھی۔ زمیندار کے بیٹے کی نظر مجھ پر پڑ گئی، وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا، مجھے بھی دل ہی دل میں خوشی ہوتی تھی کہ زمیندار کا بیٹا میری طرف دیکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ بات چیت ہوتی رہی اور ہمارا تعلق بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں حاملہ ہو گئی۔ میں نے آ کر زمیندار کے بیٹے جس کا نام صفت تھا میں نے بتایا صرف میں حاملہ ہو گئی ہوں، جس پر اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں دوائی لا کر دوں گا، وہ تم کھانا، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ 13 مئی کو میں صبح صبح گھر سے نکلی اور گھر میں نے بتایا کہ آج زمین پر بیج بونا، جس کی وجہ سے زمینداروں نے جلدی بلایا۔ جب میں کھیت میں پہنچی وہاں پر پہلے سے صفت موجود تھا، ہاتھ پکڑا اور مجھے گندم کے کھیت میں لے گیا۔ وہاں اس نے جیب سے گولی نکالی اور مجھے کہا اسے فوراً ابھی کھاؤ۔ میں نے جیسے ہی گولی کھائی میری طبیعت فوراً خراب ہونا شروع ہو گئی، پسینہ آنے لگا، چہرے کا رنگ بگڑ گیا اور مجھے ایسا لگے جیسے میری جان نکل رہی ہے۔ میں نے صفت سے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، میں مر جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ تم نے گولی کھائی ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے وہیں پر چھوڑا اور وہ واپس گھر آ گیا۔ رات ہوتی ہے تو سوچتا ہے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہاں پر ہے بھی ہے کہ چلے گئی ہے۔ جب وہاں پر آیا تو میں وہاں پر مردہ حالت میں، مجھے بوڑے میں ڈالتے ہیں، اسی گندم کے کھیت میں گڑھا کھودتا ہے اور مجھے اس میں ڈال دیتا ہے۔ میرے ماموں بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ زمینداروں کے گھر آ کر کہتے ہیں میری بیٹی صبح کام پر آئی تھی، اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں آئی۔ وہاں پر جو کام کرتی تھی ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو صبح کام پہ آئی ہی نہیں ہے۔ ایک عورت میرے ماموں کو سائڈ پر کر کے کہتی ہے کہ زمینداروں کے بیٹے کے ساتھ تمہاری بیٹی کا بڑا ہنسی مذاق تھا، پنچایت لگائی جاتی ہے۔ میرے ماموں کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا چودھریوں کے بیٹے کے ساتھ بڑا ہنسی مذاق تھا، مجھے میری بیٹی آپ ڈھونڈ کے دیں۔ زمیندار کا بیٹا جس کا نام صفت تھا وہ حلف اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے میں اس کی بیٹی کو